اس ویکنڈ پہ افغانستان میں ہوئے ڈرون حملے اور اس پہ القاعدہ کے ایک لیڈر کو مارے جانے پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ. کل رات یہ خبر آئی لیکن یہ ویکنڈ کی ہے, ویکنڈ پہ ہوا تھا. اس پہ تھوڑی سی کلیریفیکیشن جو ہے وہ بڑی ضروری ہے, کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو ڈرون حملہ ہوا ہے اس پہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر سے, جسے اب امارات اسلامیہ کہا جاتا ہے, وہاں سے امریکی افواج کے انخلا کے بعد اور وہاں پہ طالبان کی حکومت قائم ہونے کے بعد ڈرون حملہ, یہ ایک کوشچن مارک تھا. کہاں سے آیا ہوگا, کہاں سے اڑا ہوگا, لاجسٹک جو سپورٹ ہے وہ کہاں سے ملی ہوگی, انٹیلیجنس سپورٹ کہاں سے ملی ہوگی. تمام وہ کویشچنز ہیں جو رات کو اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ جو خبریں آ رہی ہوتی ہیں اس پہ پروپیگنڈے کا حصہ بن رہی تھیں. آج کچھ کلیریفیکیشن آئی ہے, میں یہ کلیریفیکیشن دے کے آگے چلوں گا کیونکہ یہ بہت اہم ہے. پاکستان کے جو سیکیورٹی حکام ہیں ان کی طرف سے یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ شاید پاکستان نے امریکہ کو اڈے دے دی ہیں, اس میں کتنی صداقت ہے؟ تو پاکستان کے سیکیورٹی اداروں نے, حکام نے اس چیز کی تردید کر دی ہے, پہلی چیز. اور دوسرا, ہمارے ایک دوست ہیں انٹرنیشنل صحافی ہیں ہارون جنجوعہ, ان سے جب میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے اس چیز کو مزید کلیئر کیا. انہوں نے کہا کہ انٹرنیشنل بین الاقوامی جو صحافی ہیں اس وقت جو کہ ویریفائڈ اداروں میں کام کر رہے ہیں, ان کا کہنا ہے, ان کے مطابق قطر سے یہ ڈرون حملہ اڑ سکتا ہے. جو ڈرون حملہ ہوا ہے ڈرون وہاں سے اڑ سکتا ہے, اور پھر عمان, یونائٹڈ عرب ایمریٹس, یہ وہ ممالک ہیں جن کی طرف سے لاجسٹک اور انٹیلیجنس مدد کی گئی ہو. اور یہ سوال بھی جو ہے وہ انٹرنیشنل فورمز پہ بڑا گھوم رہا ہے کہ کیا پاکستان نے اگر لاجسٹک نہیں تو پھر انٹیلیجنس سپورٹ تو دی ہوگی, پاکستان کے نے گزرنے کی اجازت تو دی ہوگی ڈرون کو کہ وہ یہاں سے گزر جائے. یہ وہ سوالات ہیں جو کہ سوشل میڈیا پہ اٹھ رہے ہیں, ان پر بات ضرور ہونی چاہیے, ان کو کلیئر ضرور ہونا چاہیے, کیونکہ اگر یہ چیزیں کلیئر نہ ہوئیں تو اس کا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی تعلق RCO, آپ کا یہ جو پوری کی پوری سازش عمران خان صاحب کا ایک نیریٹو جس پہ بیس کر رہا ہے اس پہ جاتا ہے, اور یہ شک بڑا برا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. میرا نام سلمان درانی ہے, آپ دا کورسپونڈنٹ دیکھ رہے ہیں. آج بات کریں گے الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے بعد جو سچویشن بنی ہوئی ہے, اور اب جو پاکستان تحریک انصاف اور گورنمنٹ آمنے سامنے ہیں, اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے. بڑی خطرناک صورتحال نظر آ رہی ہے. لیکن اس پہ میں کچھ لوگوں کی امیدیں ٹوٹنے پہ ایک شعر کہنا چاہوں گا. ہمارے ایک دوست ہیں, بلکہ بہت سارے لوگ اس چیز کو کوٹ کر رہے ہیں کہ تھی خبر گرم کے غالب کے اڑیں گے پرزے, دیکھنے ہم بھی گئے پر تماشا نہ ہوا. الیکشن کمیشن کے اس فیصلے سے بہت سے لوگوں نے جو ایکسپیکٹیشنز جوڑی ہوئی تھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر بین لگ سکتا ہے, عمران خان صاحب کے کو نااہل قرار دیا جا سکتا ہے, بلے کا نشان چھین لیا جائے گا, فلاں فلاں فلاں, کچھ بھی نہیں ہوا. وہ کیا کہتے ہیں, کھودا پہاڑ تو نکلا چوہا, وہ والا حساب ہوا. اور یہ تمام چیزیں میں اپنے تجزیے میں جو ایڈ کر رہا ہوں, یہ وہ ساری چیزیں جو سبسٹنس پہ بیس کر رہی ہیں, سبسٹینشیل ہیں, اور اس میں ضروری ان چیدہ پوائنٹس پہ بات کرنا ہے جن پر آج صبح سے پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان کو چور ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور یہ نیریٹو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان بیرونی ایجنڈے پہ چلتا ہے, اور عمران خان صاحب کو جو فنڈنگ ہے وہ بیرونی ایجنسیاں, انٹرنیشنل ایجنسیاں وہ اس کو سپورٹ کر رہی ہیں, جس کا کہیں کوئی ذکر رپورٹ میں یا عدالت, یہ جو آج اس نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا اس میں کہیں کوئی بات نہیں ہے. جو انٹرنیشنل فنڈنگ کی یہ بات کر رہے ہیں فورن فنڈنگ کی, تو فورن فنڈنگ کے حوالے سے تو کوئی چیز آئی نہیں الیکشن کمیشن میں. ممنوع فنڈنگ کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے اس میں بھی جتنی فنڈنگ ہوئی ہے اس پہ تو مجھے ہنسی آ رہی ہے کہ ممنوع کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ فورن ایجنسیز سے کوئی گریب کر رہے ہیں پاور, اور جو جس طرح مولانا فضل الرحمان کہتا ہوتا ہے کہ جی عمران خان کو اسرائیل کی حمایت حاصل ہے. تو یہ تمام وہ چیزیں جس پہ مجھے صبح سے ہنسی آ رہی ہے. ارشد شریف صاحب نے ایک امپورٹنٹ بات ضرور کہی ہے, اس کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں. میں ان کا ٹویٹ جہاں پڑھ دیتا ہوں آپ کو, کیونکہ انہوں نے ایک خدشے کا اظہار کیا ہے جس کو یہ لے کر چلنا چاہ رہے ہیں. حکومت کا بھی جو آج اجلاس ہوا ہے اس میں یہ لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں
یہ اس چیز کو پرسو کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ عمران خان صاحب کو اگلے الیکشنز ابھی ہوں یا بعد میں ہوں ان کو آرٹیکل 62 اور 63 لگا کر نااہل کیا جا سکے۔ خیر ارشد شریف کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت مستقل نااہل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ آپریشن رجیم چینج کے دوران عمران خان کو کہہ دیا گیا تھا کہ آپ کی پارٹی بھی نہیں بچے گی اور آپ کی سیاست بھی نہیں بچے گی۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو عمران خان کے حوالے سے اس وقت آخری پتہ جسے کہتے ہیں، نون لیگ اسٹیبلشمنٹ، 13 پارٹیاں، 16 پارٹیاں، 20 پارٹیاں، پورا سسٹم اس وقت آخری کارڈ پہ لگا ہوا ہے کہ عمران خان کو کہیں سے نااہل قرار دیا جائے، بس گیم فنش۔ میں آج اس چیز پہ بڑا حیران ہوا، بتاتا چلوں، میں نے آج صبح بھی ویڈیو میں آپ سے بات کہی تھی کہ اس ملک کے مسائل، مسئلہ نمبر 1 مہنگائی، پیٹرول نہیں جو ہے وہ پیٹرول کے پرائسز نہیں قابو میں آ رہے، ڈالر نہیں قابو میں آ رہا، آپ کے ملک کی اکانومی از گوئنگ ٹو بی ڈیفالٹ چند قدم دور ہے، اور وزیر اعظم اجلاس کس چیز پہ بلا رہا ہے؟ یہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے اوپر جو کہ تحریک انصاف کے ان کے مطابق خلاف آیا۔ یہ ہے ملک کے وزیر اعظم کی پریورٹی، یہ ہے حکومت وقت کی پریورٹی۔ شرم آنی چاہیے، دس از اے مومنٹ آف شیم کہ آپ اس بیہودہ ایجنڈے پہ کہ آپ کسی ایک پارٹی کے خلاف اسے بین کرنے کے لیے، اس کے راستے میں بیریئرز کھڑے کرنے کے لیے اجلاس بلا لیتے ہیں، اور وہ بھی اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے، اور وہ بھی کوئی اتنی قابل تعریف بات نہیں کر رہے۔ ایک دو چیزیں میں بھی آپ کو ان کی سپیچز میں سے نکال کے بتاتا ہوں۔ آج فرمایا جی خواجہ آصف صاحب بڑے اپنے آپ کو ارسطو سمجھتے ہیں اور وہ بڑا، خواجہ آصف صاحب نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا۔ مطلب اگر میں حمزہ شہباز کی بات کروں، یہ تو چلے پھر بھی وہ چیزیں ہیں جو کہ تحریک انصاف نے چھپائی نہیں، یہ تمام وہ ریکارڈز میں ہیں، اور جن چیزوں پہ، جن اکاؤنٹس پہ سوال اٹھے ہیں پاکستان تحریک انصاف پہ، وہ تو تحریک انصاف کے اپنے جو چودھری فواد صاحب ہیں وہ لوگ اس کو کہہ رہے کہ یہ تو مین اکاؤنٹس ہیں ہی نہیں جس پہ ڈاؤٹس ہیں، یہ تو سبسڈری اکاؤنٹس ہیں جس کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں، اور یہ ضبط نہیں کیے جا سکتے قانونی طور پہ، جس پہ انہوں نے کہا کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان یا پھر اب چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جانے کا فیصلہ ہوا ہے پارٹی کا، تو پھر ڈیفینیٹلی وہ اس چیز کو کریں گے کہ یہ اکاؤنٹس جو ہیں وہ ضبط نہیں ہو سکتے قانونی طور پہ، آئینی طور پہ۔ خیر خواجہ آصف صاحب فرماتے ہیں کہ ایتھے تے پوری جنج ہے گی مقصود چپڑاسیاں دی۔ خواجہ آصف صاحب اپنے کپڑے اتار رہے ہیں، مطلب ہی از ایکسیپٹنگ کہ جو ہم کرتے رہے مقصود چپڑاسی والا جو ایک ایلیمنٹ تھا، جیسے ہم نے مروایا بعد میں، اس کے اکاؤنٹ سے منی لانڈرنگ کروائی، دس ایلیمنٹ واز ویلڈ۔ یہ شخص بات کر رہا ہے پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑا ہو کے، شرم آنی چاہیے، پہلی چیز۔ دوسرا یہ جو جس طرح سے پی ڈی ایم کا ایک سٹیٹمنٹ، جوائنٹ سٹیٹمنٹ آپ اس کو کہہ لیں کہ جی جس طرح سے نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف جن کیسز میں 62 اور 63 کے خلاف جو کنوکٹ ہوئے تھے یہ دونوں، تو عمران خان کو بھی اسی طرح ہی کیس چلنا چاہیے۔ اٹ مینس دے آر ویلیڈیٹنگ آل دیز کیسز جو ان کے خلاف ہوئے، اور انہیں پتہ تھا کہ کیلیبری وہ کر کے اور کیلیبری فونٹ وغیرہ کر کے ہم نے بھنڈ مارے تھے، ہم سے ہوئے تھے، ہم نے کرپشن کی تھی، ہم نے منی لانڈرنگ کی تھی، ہم نے لنڈن میں فلیٹس بنائے تھے، ہم نے اس قوم کا پیسہ چوری کیا تھا۔ مقصود چپڑاسی والے اس پہ بھی ایکسیپٹ کر رہا ہے یہ خواجہ آصف۔ کہاں چلی گئی یہ بات؟ اور یہ آئے ہیں سارے کے سارے عمران خان کو نااہل کروانے کے لیے اور پارٹی کو بین کروانے کے لیے۔ دے کانٹ، دے ریئلی کانٹ۔ ان کے پاس اب کوئی آرگومنٹ نہیں رہ گیا۔ اگر حمزہ شہباز سے میں پوچھوں، عدالت پوچھے، ایف آئی اے پوچھے کہ جی کہاں سے آئے تمہارے اکاؤنٹ میں پیسے، تو اس کی کمر میں درد نکل آتا ہے۔ یہ بھی پچھلی یہ 2 دن پہلے کی خبر ہے، ایف آئی اے نے بلایا اس کو کہ جی آؤ اب پیشی دو، تو کہتا ہے جی میری کمر میں درد ہے، میں حاضر نہیں ہو سکتا۔ عدالت نے پوچھا کہ یہ پیسے کہاں سے آئے اتنے زیادہ تمہارے اکاؤنٹ میں؟ اس نے کہا جی مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا، میرے اکاؤنٹ میں پیسے کون ڈال گیا کون ڈال گیا۔ پھر مقصود چپڑاسی آ گیا، اسے بھی ایکسیپٹ، آہستہ آہستہ چیزیں ایکسیپٹ کرتے جا رہے ہیں۔ یہ چور جتنے بھی ہیں نا ہمارے ملک کا پیسہ لوٹ کر جو فرار ہوئے ہوئے تھے، اور کچھ جن کی گردن دبوچ لی عمران خان صاحب نے،
یہ وہ تمام چیزیں جو آپ سے شیئر کرنی تھیں آج کے فیصلے سے متعلق، لیکن میں اس فیصلے کا فیوچر آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جس طرح سے ڈے ون سے کوششیں کی جا رہی تھیں عمران خان صاحب کو گرانے کی، آر سی او کو بھی بیچ میں لپیٹ لیں، اس کے بعد جو سازشیں ہوئیں، جو کچھ ہوا، عمران خان اور ان کی جو ٹیم ہے، ان کا جو کیس عوام کی عدالت میں اور سپریم یا نیم سپریم، جس طرح ہائی کورٹس ہیں، لاہور ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ، تمام ہی ہائر کورٹس ہیں، ان میں جو کیس ہے وہ بہت سٹرونگ ہے۔ اور اب جو کیس جانے والا ہے نا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور پھر ممکنہ طور پہ یا شاید سپریم کورٹ میں جائے، جس طرح ڈپٹی اسپیکر دوست مزاری کو چھتر پڑے تھے نا، یہ اس سے آگے جانے والی ہے بات۔ اور اسی طرح کئی بوگس کیس انہوں نے بنایا الیکشن کمیشن نے، جس طرح ڈپٹی اسپیکر نے ایک بوگس اور سٹوپڈ قسم کی رولنگ دی تھی اور سپریم کورٹ اور ہماری عدالتوں نے اس کو اڑا کے رکھ دیا تھا۔ اب یہ روئیں، پٹیں یا چیخیں ماریں، وہ مریم اورنگزیب صاحب کہا کرتی ہے نا، نہیں ہونا کچھ بھی۔ ان کا سپریم کورٹ سے دوبارہ ٹکراؤ ہوگا، لیکن ان کا سمپل ایک کنکلوڈنگ پوائنٹ ہے میرا، وہ یہ کہ دے وانٹڈ کہ شاید آج انہیں کچھ مل جائے کہ وہ عوام کے پاس جائیں اور عوام انہیں جوتیاں نہ مارے اور کہے ٹھیک ہے ووٹ آپ کا۔ آج نہیں ملا وہ ان کو۔ عمران خان صاحب کی جو تیاری ہوتی ہے، ہر چیز کے لیے ہوم ورک پورا ہوتا ہے، آگے بھی ہوم ورک پورا ہے۔ آگے عوام کیا کرتی ہے یہ تو عوام پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن عوام نے، اداروں نے آج انہیں مزید ذلیل کیا، رسوا کیا۔ اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو بیانیہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان چور ہے، منی لانڈرنگ کرتا ہے اور باہر کی ایجنسیز اور کمپنیوں سے پیسے لیتا ہے، انڈیا کی بھی ایک دو کمپنیاں نکال لی ہیں انہوں نے، وہ جتنی اس کی حقیقت ہے نا وہ آج سامنے آ گئی ہے کہ وہ کون تھا اور کون نہیں تھا۔ پاکستانی نکل رہے ہیں باہر سے کہ جی ہم ہیں جو فنڈ کر رہے ہیں، اور آج عمران خان نے جو اپیل کی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی سے، اپنے اوورسیز پاکستانیوں سے، یار انہوں نے ڈبل فنڈنگ کی ہے۔ تو واٹ از دس یار، کس کو پاگل بنایا جا رہا ہے؟ عوام کو۔ عوام تو 100% عمران خان کے ساتھ ہے۔ کس کو مطلب اب کیا چیز نکالنے کی کوشش کریں؟ کچھ نہیں ملنے والا۔ تھوڑی دیر آرام کریں، دیکھیں کہ آپ کا دوبارہ جو نظریہ ہے، بیانیہ ہے، وہ کیسے ریبلٹ ہو سکتا ہے، ریوائیو ہو سکتا ہے۔ یہ کچھ بھی نہیں چھوڑے گا عمران خان آپ کے پلے۔ دوبارہ سوچیں، بیٹھیں، تحمل سے ٹھنڈا پانی پئیں اور پھر فیصلہ کریں کہ پارٹی کا فیوچر کیا ہونا چاہیے۔ چلیں، کورسپونڈنٹ سے اتنے ہی، سلمان دورانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔